ہی از اے پروفیسر, ہی از اے برٹش نیشنل, اور پچھلے 1.5 سال سے یہ ہماری پناہ گاہ میں رہ رہے ہیں. جب میں پچھلے سال میں بیمار ہوا, ہسپتال گیا 3.5 مہینے کے لیے, تو میں نے فون کیا تھا اپنے بیٹے کو, تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا, فون بند کر دیا. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر عامر محمود صاحب, ہو از اے PhD ان انگلش فرام راچٹل یونیورسٹی UK. اور آج میں نے ان کو بلایا, چائے پہ دعوت دی کہ ان کی کہانی سنیں, ان کے مسائل سنیں, اور کسی بھی طرح اگر ہم انہیں حل کر سکیں تو اس میں اپنا کردار ادا کریں. ایک معاشرے کا ایسا فرد جو پروفیسر ہو, ٹیچر ہو, استاد ہو, جس کا کام روشنی پھیلانا ہو علم کی, وہ کس طرح ایک پناہ گاہ میں جو ہوم لیس لوگوں کی جگہ ہے وہاں پہنچا, اس کے بارے میں مجھے تجسس تھا. پروفیسر صاحب آج یہاں تشریف لائے ہیں, تھینک یو. ہم نے آج ان کو انٹرویو کیا, ان کے ایشوز سنے. ماشاءاللہ ویری ایکٹیو پرسن. کچھ پرسنل مسائل کی بنیاد پر انہیں ہی لینڈڈ ان دس شیلٹر ہوم, بٹ ادروائز ویری ایکٹیو ماشاءاللہ. اور انہوں نے شیلٹر ہوم میں اپنی ایک جگہ بنائی ہے, اور بلکہ شیلٹر ہوم میں وہ اس کی مینجمنٹ میں بھی اب ہمیں اسسٹ کر رہے ہیں. پچھلے 1.5 سال ان کا شیلٹر ہوم میں گزرا, جس میں 3-3.5 مہینے یہ نشتر ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ بھی رہے. ان کا علاج ہوا, وہ بھی سرکاری طور پہ ہوا, ان کی جیب سے 1 روپیہ بھی نہ لگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی, اور اب یہ دوبارہ واپس صحت یاب ہیں, اپنے قدموں پہ چل سکتے ہیں, اور اپنی ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں. ان کے 2 ایشوز آج انہوں نے ہم سے شیئر کیے. ایک ان کی ایک پراپرٹی کا ہے جو لاہور میں ہے, اس کے لیے ہم ٹیک اپ کریں گے. میں DC لاہور سے پرسنلی ریکویسٹ کروں گا, ان سے ان کی ملاقات بھی فکس کرواؤں گا, اور جو کچھ بھی بن پڑا اس سلسلے میں وہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو ان کا حق مل سکے. اور دوسرا اور زیادہ جلدی حل ہونے والا مسئلہ جو ہے وہ ان کی جاب کا تھا. انہوں نے بتایا کہ ہی از 61 ایئرز اولڈ اور ہی فیلز فٹ اینڈ ہی وانٹس ٹو ورک. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ ٹیچنگ میں واپس جانا چاہیں گے, بٹ انہوں نے ایکسپریس کیا کہ میں اب ایڈمنسٹریشن یا کسی اور شعبے میں جاب کرنا چاہوں گا. تو پروفیسر صاحب کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ود ان دس ویک ان کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ آمدن, ذریعہ روزگار, کوئی جاب ڈھونڈیں گے, اور ان کو انشاءاللہ تعالیٰ یوں سمجھیں کہ آپ یہ ہو گیا ہے, کنسیڈر اٹ ڈن. تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنی برٹش نیشنلٹی چھوڑ کے پاکستان آئے ہوئے ہیں, اور پاکستان کی خدمت کے جذبے کے ساتھ, پاکستان کے لوگوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ آپ یہاں موجود ہیں اپنے نامساعد حالات کے باوجود. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اس کوشش میں آپ کا ساتھ دے سکیں گے, اور انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کے لیے ہو سکا وہ ہم کریں گے. سر یہ آپ کو ملے کیسے, اور ان کے بارے میں آپ کیسے ملے؟ جی بالکل, 14 اگست کو میرا یہاں پہ وزٹ تھا 14 اگست کے پروگرامز کے حوالے سے. تو پناہ گاہ میں جب میں آیا تو یہ صاحب بڑی فلوئنٹ انگلش میں بول بھی رہے تھے اور ادھر ادھر مینیج بھی کر رہے تھے چیزوں کو. تو میں سمجھا کہ یہ پارٹ آف دی ایڈمنسٹریشن ہے. میں نے بعد میں نکل کے پوچھا کہ یہ صاحب جو تھے یہ کون صاحب تھے, تو مجھے بعد میں بتایا گیا کہ یہ تو خود بذات خود ایک شیلٹر لیے ہوئے صاحب ہیں. اور تو آئی واز ویری سرپرائز. پھر میں نے چیک کروایا تو پتہ چلا کہ ہی از برٹش نیشنل اینڈ ہی از ماشاء اللہ PhD ان انگلش لینگویج فرام UK. اور پھر مجھے کیوروسٹی ہوئی کہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے ان کو یہاں پہ آنا پڑا, اور کیسا پایا انہوں نے ہماری پناہ گاہ کو, ہمارے اس ارینجمنٹ کو. لیکن چونکہ محرم کے دن چل رہے تھے اور محرم کی ایکٹیویٹیز میں بزی رہا, تو محرم کے 10 محرم گزری ہے تو فوراً میں نے ان کو انوائٹ کیا. آفس میں بھی ملاقات کی, ملنے بھی آئے, اور دیکھا کہ ان کی سٹوری سنی.
ان کے دو میجر ایشوز تھے. ایک ان کی جاب کا تھا, وہ تو الحمدللہ آپ سمجھیں کہ تقریباً حل ہو گیا ہے. ان کو ہم وی ول پلیس ہم انٹو اے جاب آف ہز لائکنگ. اور ساتھ ہی ساتھ ایک ان کا پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہے جو ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہے, اس کو بھی ہم ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ڈی سی لاہور سے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن لاہور سے, اور جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں. اور ماشاء اللہ ہی از ان گڈ اسپرٹس. ہی ہیز بین ہیئر فار مور دین 1.5 year, 1.5 سال سے یہاں رہ رہے ہیں. اب یہ ایک پارٹ آف دا فیملی ہیں, اور ان کے یہاں ہونے سے یہ جو شام کو لوگ آتے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں, گروم کرتے ہیں. ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, دنیا دیکھی ہے, تو ان کے یہاں ہونے سے شیلٹر ہوم کو بھی بہت فائدہ ہے. So what do you think about the arrangements? It's the local excellent, government have done for you? fantastic, awesome. The people, the location, the interior, decor, the garden, the places, all the staff working over there, so cooperative, so loving, so helpful that you can't imagine. I don't have words to thank them. So do you think there should be more initiative like this? There should be at different places, of course. This is an example. Rana Mohsin Saab, the administrator, DC sir personally has taken this thing, and I really appreciate this thing for the government of Pakistan, like Prime Minister Imran Khan and the Chief Minister Usman Buzdar Saab. I thank him personally. I thank the DC sir. I thank Rana Mohsin Saab. I thank Mazhar Khan Saab. I thank Haji Abdul Khalik Saab, Fazil Saab, Rizwan, Nawaz Baloch Saab, Akhtar Parishan Saab. There are so many names I can, if I start talking, sham ho jayegi aapke liye, you people won't go. But I thank from my whole heart. Thank you. My father was in the army. We were living in Maltown, Nanbi, Pakistani Chowk. It's an 8.5 canal bungalow with 4 canals surroundings of garden and 4 canal built up area. My father died in 1984, and after that my brother left to Canada. He went to Canada, he got married. I went to UK in 1992, and my sisters got married. They were living at their own places because their husbands were in the army, so wherever they were posted, they were living over there. My mother died. When she died, my brothers forged that property. Yeah, the elder two brothers living in Islamabad and Karachi. And when I got over there, when we came to know about death of our mother after 3.5 months. That was the most shocking thing for us, and that was most disturbing. They never told, they never said anything like that, and that was the most shocking thing. We went on to the court. The case was over there for 28 years, 24, 26 years, and now this year my elder brother-in-law called my brother and said, you will die, they will die, your children will come into the court again. After that they will again have that problem. So why to go in that problem? So why not to settle that case outside the court? So he came on the platform and he asked my second brother from living in Karachi, and now they plan to in October to sell that house, go for the sale and equally distribute the money. It's a god, they don't have the NOC, no objection certificate from the Modern Society. Modern Society is the oldest society of Lahore, and my grandfather was the first president of Modern Society, Khan Bahadur Sardar Nur Ahmad. I'll give you all the proofs, documents, and you can show that. I'll WhatsApp to you, inshallah. I'll WhatsApp to Mr. My son, and he'll provide you all the documents and things, and that would make me more comfortable.